اچھا مولانا صاحب، آپ نے یہ بیان میں جو فرمایا تھا کہ عبادت اس طرح کریں کہ آپ وہ آپ اللہ کو دیکھ رہے دیکھ رہے ہیں، یا یا یہ نہیں ہو سکتا تو اس طرح کریں کہ آپ کو اللہ دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ ممکن ہے جو پہلا لیول ہے کہ ہاں اسی میں نے وضاحت کی تھی نا کہ حدیث پاک میں آتا نا کہ فَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، یا خود حدیث کے اندر ہی وضاحت فرما دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. کاف مثلی ہے کأنک، گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی حقیقت میں تو دیکھنا ممکن نہیں ہے دنیا میں، کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ اپنی اس آنکھوں سے، ماتھے والی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. اس لیے حدیث میں الفاظ اس طرح ہے کہ فَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، کأنک تراہ، گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی تخیل ہی قائم کرنا ہے نا اصل میں، تو حقیقتاً دیکھنا تو یہاں مراد ہی نہیں. تو اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو، یہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے وہ اس طرح کہ آپ مثلاً بیت اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، تو آپ جب اپنی جگہ جب نماز پڑھیں تو آپ اللہ اکبر کر کے بیت اللہ کا تصور تو لا سکتے ہیں کہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اب اس تصور کے اندر آپ یہ تصور بھی کر لیں کہ بیت اللہ کے اوپر چونکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات آ رہی ہیں، تو یہ اللہ کی تجلیات کی طرف میری توجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ تصور بن سکتا ہے. پھر اس کا دوسرا درجہ بھی نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرما دیا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اس کو نہ دیکھ سکو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو دوسرا درجہ تو یہ ہے نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا دھیان دل میں بٹھاؤ کہ اوپر ایک ہستی ہے جو میرے تمام صرف ظاہری چیز کو نہیں دیکھ رہی، باطن کے دل کے اندر جو خیالات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور یہ تصور مسلسل مشق سے، محنت سے حاصل ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک عورت جو ہے دریا سے پانی بھرے سر کے اوپر گھڑا رکھ کر لائے پانی کا. اب راستے میں دوسری عورت اس کو ملتی ہے، اس کے ساتھ وہ باتیں کر رہی ہے، لیکن باتیں کرتے کرتے بھی اس کا دھیان اپنے سر کے بیلنس پر ہوتا ہے کہ میرا گھڑا گر نہ جائے. یہاں دونوں باتیں جمع ہو گئی نا، کہ آپ کا دھیان گھڑے کی طرف بھی ہے اور اس وقت آپ باتیں بھی کر رہے ہیں. اس طرح عبادت کے اندر اتنا درجہ تو یعنی لایا جا سکتا ہے، یہ ہماری عملی زندگی میں موجود ہے. اور اس کی اور بڑی مثال ہے، آدمی موٹر سائیکل چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، چلاتے ہوئے وہ موبائل پہ باتیں بھی کر رہا ہے، فیملی بیٹھی ہے فیملی کے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا کلچ پر، بریک پر پورا ذہن اس کا متوجہ ہے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ ذہن جو انسان کا ارتکاز حاصل کر سکتا ہے پریکٹس کے ساتھ. اسی طرح جب اللہ کے سامنے ہونے کی پریکٹس کریں گے آپ تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز حاصل ہو جائے گی. اور امت میں کوئی بھی بندہ ایسا، کوئی فقیہ، کوئی بڑے سے بڑا ولی یہ نہیں گزرا جو یہ کہے کہ حدیث کے اندر یہ جو مضمون ہے یہ حاصل نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے. اس کا تو کسی نے نہیں کہا. تو معلوم ہے یہ قابل حصول ہے، محنت شرط ہے. محنت آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بھی یہ چیز حاصل ہو جائے گی. اور ایک اور بات بھی، اللہ تعالیٰ ایسا حکم تو نازل ہی نہیں فرماتے نا کہ جو انسان کے بس کا نہ ہو. تکلیف مالا یطاق ہم اسے کہتے ہیں، کہ ایسی چیز کا مکلف بنانا، انسان کو ذمہ دار بنانا کہ جو انسان کی طاقت میں نہ ہو، اللہ نے وہ حکم دیا ہی نہیں کہ. تو اس لیے جب یہ حکم آیا ہے کہ اس طرح عبادت کرو، گویا کہ یہ دو صورتیں ممکن ہے تو حکم آیا نا جی. ممکن ہے. میں نے کہیں سنا ہے کہ یہ درجہ ہے انبیاء کا. یہ کہاں سنا ہے آپ نے؟ مثلا اس کا کسی کوئی بیان اعلیٰ اسی بیان میں کہ یہ انبیاء کی ان کو دیکھو انبیاء کی یہ جو تعلیمات ہیں، یہ حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جس طرح ہے ان پر بھی ہے، لیکن اب تو امت کو دعوت دے رہے ہیں نا آپ علیہ السلام. آپ فرما رہے ہیں فَاعْبُدْ، کہ تو عبادت کر. تو جب نبی حکم دے رہے ہیں امت کو تو معلوم ہوا کہ انبیاء کا خاصہ تو نہیں ہے نا، کہ امت کا خاصہ ہے کہ امت کو یہ چیز مل سکتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا نا کہ فَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تو اگر یہ چیز انبیاء کے ساتھ مختص ہوتی تو اس کی محدثین اس کی وضاحت کرتے، اور یہ وضاحت تو کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ حکم صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے. لہذا اگر کسی نے بھی یہ بات بیان کی ہے تو دلیل اس کے ذمہ ہے کہ وہ دلیل دے. وہ کیسے پہلا جو درجہ ہے نا جی کہ رب کو دیکھنے والا، میں پھر وہی بات کروں گا نا کہ یہ جو بات کرتے کہ پہلا درجہ نبی کے لیے ہے، یہ وہ حدیث کا جو محدث ہے اس حدیث کی تشریح کر رہا ہے نا، تو وہ کوئی حوالہ دے، صحابہ کرام سے حوالہ دے، ائمہ حدیث سے حوالہ دے کہ اس کا یہ معنی ہے اور امت نے اس معنی کو قبول کیا. ایسا تو نہیں ہے. جب بھی ہم بھی یہی بیان کرتے ہیں، ہم نے اپنے استادوں سے بھی یہی سنا ہے کہ یہ انسان جو مکلف ہے، جس کو شریعت جس کو خطاب کرتی ہے، اس کو یہ حکم ہوا کہ بھائی تو اپنے رب کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ درجہ حاصل ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو پھر کم از کم یہ درجہ تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس کا دھیان جمع. اچھا ایک سوال اور کہ تصوف اور یہ مراقبہ کرایا جاتا ہے، اس کی کوئی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے
میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کو جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے اندر اتنی طاقت تھی، اتنی جو ہے وہ نبی کی صحبت ہے نا، کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. جس طرح مثلا آپ یہ بھی تو سوال کر سکتے ہیں کہ فقہ تو بعد میں آئی ہے، یہ حضور علیہ السلام کے دور میں، یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھی، تو وہ بندہ اصل حقیقت نہیں سمجھا کہ صحابہ کے دور میں تو اس لیے فقہ کے جزئی مسائل بھی نہیں بنے، مرتب نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ براہ راست حضور علیہ السلام سے پوچھ لیتے تھے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ پیش آیا، اس کا کیا حکم ہے، آپ حکم فرما دیتے تھے. تو اس دور میں فقہ نہ ہونا اور اس کو آدمی دلیل بنا لے کہ بعد میں فقہ بنی، غلط ہے، نعوذ باللہ یہ غلط ہے، کیونکہ وہ اسلام کی روح کو نہیں سمجھ رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیات کے درجے میں ساری چیزیں مرتب گویا کہ فرما دی. صحابہ کو جو کچھ بیان کیا ہے آپ نے وہ کلیات کے درجے میں ہے، پھر وہاں سے جزیات فقہا نے نکالی. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کی اگر اس میں دودھ میں مکھی گر جائے تو دو صورتیں آگے اس کی، یا تو اس کو آپ گرا دیں، دودھ کو نہ استعمال کریں، یا پھر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو پورا ڈبو دو، اس لیے کہ ایک پر وہ باہر رکھتی ہے. اب جب ڈبو دو گے تو اس کی ایک پر میں جس میں صحت ہے اس کی جراثیم بھی مل جائیں گے، تو اس کو آپ استعمال کرنا چاہو تو استعمال کر لو. یہ ہے ایک حدیث. اب اس سے فقہا نے کیا مسئلہ نکالا کہ چلو مکھی گر گئی کسی کی اگر چائے میں یا دودھ میں، اب یہ شربت میں مکھی کے بجائے یہ بھیڑ جو ہوتی ہے تو یہ گر گیا، تو یہ تو حدیث میں نہیں ہے نا بھیڑ کا ذکر، لیکن اب اس حدیث کو وہ معیار بناتے ہیں، اس سے ایک علت نکالتے ہیں. اس میں آپ علیہ السلام نے جلت مکھی کی بیان کی ہے، مکھی کے اندر ریسرچ کی جب فقہا نے، اس کو ہم ریسرچ کہنا چاہیے آج کے دور میں، کہ وہ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی کہ مکھی میں دم سائل نہیں ہوتا، یعنی بہنے والا خون مکھی میں نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو اصول بنایا کہ ہر وہ چیز جس میں دم سائل نہیں ہوگا اس کے گرنے کا بھی یہی حکم ہوگا، اس کو کہتے ہیں فقہ. ظاہر ہے یہ صحابہ کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں سارے، اور پھر خود صحابہ کرام کے دور میں بھی جب صحابہ نے ایک دوسرے سے مسائل پوچھے ہیں تو تب بھی تو فقہ استعمال ہوئی ہے نا، تب بھی تو فقہ استعمال ہوئی ہے نا، کہ یہ مسئلہ پوچھا گیا حضور کے دور میں وہ پیش نہیں آیا، بعد میں پیش آیا. جیسے ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ ایک عورت مر گئی جس کا جو نکاح تو ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو اس کا حق مارتا نہیں ہوا، تو اب اس کو کیا ملنا چاہیے؟ تو آپ نے 1 ماہ کی مہلت مانگی اس صحابی نے، نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نام بھی بتا دوں گا انشاءاللہ. تو پھر انہوں نے 1 مہینے کے بعد یہ مسئلہ بتایا کہ میرے خیال میں یہ ہے، پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ مسئلہ درست ہے تو اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ اللہ کی طرف سے، لیکن اگر اس میں غلطی پر ہوں تو یہ غلطی میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. پھر انہوں نے حکم بیان فرمایا کہ میرے خیال میں اس کو یہ ہے کہ ان کی عورتوں کا جو مار مثلی ہے، جو ان کی اس قبیلے کی عورتوں کو دیا جاتا ہے وہی اس عورت کا مار مثلی ہوگا. تو اسی کا نام فقہ ہے کہ کلیات کو سامنے رکھ کر جزیات نکالنا. فقہ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ ہے تو میں اپنی طرف سے کہتا ہوں جی میرے خیال میں اس کا یہ مسئلہ نہیں. فقہی اصول ہے، وہ پورا ایک فن ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی ویڈیوز بنائیں گے تو اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو باقاعدہ چارٹ کے ذریعے وضاحت کریں گے کہ فقہ مرتب کیسے ہوتی ہے، بنتی کیسے ہے. تو پھر اس کے بعد مسائل کا استخراج ہوتا ہے، اور پھر ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ فقہا نے جو مسائل مرتب کیے ہیں، جو اصول وضع کیے ہیں، آج کے دور میں آپ وہ اصول کیسے بنائیں گے؟ نئی فقہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں آپ بنا ہی نہیں سکتے، جو کچھ ہے وہ اس دور میں بن چکا. انہی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے مزید مسائل کا استخراج ہوتا رہے گا اور علماء نکال کر دکھاتے ہیں. اب مثلا ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی مسئلہ آپ ہمارے سامنے لائیں جو مذہب اسلام یا فقہ جو چاروں اماموں کی اس کو حل نہ کرتی ہوں، آپ نہیں لا سکتے، یا آپ کو چیلنج ہے یا آپ لائیں. اصول مرتب ہو گئے ہیں، اصول وضع ہو گئے، ان کے تحت جتنی بھی جزیات آتی رہے گی قیامت تک انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوتا رہے گا. تو بات اصل میں چلی تھی تصوف سے. تو جس طرح یہ فقہا باقاعدہ فقی امام حضور علیہ السلام کے صحابہ کے دور میں نہیں تھے، صحابہ فقی تھے لیکن چونکہ دنیا ان کو سمجھتی نہیں، ان کو سمجھانا پڑے گا پورا. اسی طرح تصوف کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ خود نبی کو فرما رہے ہیں کہ ان کا تزکیہ فرمائیے، قرآن مجید میں آتا ہے. اب تزکیہ کا نام ہی تصوف ہے، ہم نے اس کا نام رکھ دیا نا، بس جیسے ہم نے نام رکھ دیا بعد میں قرآن مجید کو سمجھنے کے علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم فقہ ہے. اسی طرح اخلاق کے علم کو جاننا، دل کے اندر کے حالات کو جاننا، انسان کے اندر کیا جذبات ہونے چاہیے، اس علم کا نام تصوف رکھا امت نے، اور امت نے اس کو قبول کیا. اسے کہتے ہیں تلقی بالقبول، کہ امت نے من حیث الامت اس علم کو قبول کیا کہ ہاں یہ بھی ایک علم ہے، علم تصوف. لہذا یہ قرآن اور حدیث سے ہی اخذ شدہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک اور سوال کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ دل سے آپ نے اپنا فوکس رکھنا ہے، جی اب وہ دل سے مراد وہ لوتھڑا خون کا جو ہے وہ ہے یا کوئی اور مراد؟ نہیں، میں نے اس وقت بھی وضاحت کی تھی کہ لوتھڑا نہیں مراد. جب دل پہ توجہ رکھنی ہے، توجہ یہ رکھنی ہے کہ یہ جو دل کا لوتھڑا ہے یہ ہے مکان، مکین اس کا روح ہے، اس روح کی طرف توجہ کرنی ہے اصل میں.
وہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے روح جو ہے عالم امر سے ہے، عالم خلق سے نہیں ہے۔ عالم امر یوں سمجھ لیں کہ یہ آخری عالم ہے اوپر کا، تو وہاں سے جو میرے دل پر فیضان ہو رہا ہے میری ہی روح کا، اس روح کی طرف میں نے توجہ کر کے ذکر کرنا ہے کہ وہ روح میری جو ہے نا اللہ اللہ کر رہی ہے۔ تو یہ جو ہے صوفیوں کا کشف ہوتا ہے، صوفی حضرات کا جنہوں نے بیان کیا ہے، جتنے بڑے بڑے صوفی گزرے ہیں، کہ جس طرح ہمارے حواس خمس ہیں، 5 حصے باہر ہیں، اس طرح اندر بھی ایک عضو ہے باطنی جسے وہ کہتے ہیں لطیفہ، یہ لطیفہ قلب۔ اس لطیفہ قلب سے مراد وہ یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو روح کا قرار اللہ نے بنایا ہے، اس دل کے اندر حیوانی روح پیدا ہوتی ہے، اس حیوانی روح پر انسانی روح آ کے قرار پکڑتی ہے۔ موت انسان کی یہی ہے، یہ حیوانی روح بننا بند ہو جاتی ہے، تو اس روح کو یہاں محل نہیں ملتا تو وہ جدا ہو کے چلی جاتی ہے، جس کا نام موت ہے۔ تو اس روح کی طرف توجہ کر کے ذکر کرنا ہے، دل کے گود لوتھڑے کی طرف نہیں توجہ کرنی۔ اچھا، اور باقی جو لطائف ہیں جی، وہ کیا ہیں ان کی؟ یہ قلب ہے ادھر، اس کی بالمقابل دوسری طرف یہ روح ہے، قلب روح۔ پھر یہ اوپر جو پستان ہے اس سے 2 انگلیاں چھوڑ کر اس کے مقابل یہاں جو ہے سر، لطیفہ سر، اس کے مقابل اس طرف جو ہے وہ لطیفہ خفی۔ پھر ان دونوں کے بیچ میں یہاں جو پسلیاں ختم ہوتی ہے حلقوم آتا ہے، یہاں اخفا، یعنی قلب، روح، یہ سر، خفی، اخفا۔ پھر یہ ماتھے کے بیچ میں نفس، پھر یہ سر کے اوپر بالکل درمیان میں جو لطیفہ قالبیہ، قالبیہ کہتے ہیں ڈھانچے کو، یعنی وجود کو کہتے ہیں نا قالب، تو یہ لطیفہ قالبیہ ہے۔ صحیح۔ تو یہ گویا کہ ان کے اوپر جب آپ ذکر کی ضربے لگاتے ہیں، چوٹ لگاتے ہیں، تو یہ ایک وقت آتا ہے یہ بیدار ہو جاتی ہے، ایک طرح سے یوں کو ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، یہ اپنا کام شروع کر دیتی ہیں۔ پھر ہر لطیفے کی اپنی ایک کارگزاری ہے، بالکل ایسی جیسے کان کا کام ہے سننا، یہ دیکھنے کا کام نہیں کرتا۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، یہ سننے کا کام نہیں کرتی۔ ناک کا کام ہے سونگھنا، یہ دیکھنے اور سننے کا کام نہیں کرتی۔ تو جس طرح حواس خمسہ 5 حصوں کے اپنے اپنے ورک ہیں، اپنے اپنے کام ہیں، اور اسی حساب سے یہ چیزیں یا تو ان چیزوں کو حس جب علم حاصل کرتی ہے یا اسے خوشی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، 2 ہی تو چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ لطیفے جو ہیں جب یہ جاری ہو جاتے ہیں تو ان سے پھر آگے مقامات کھلتے ہیں، اور وہ کیا کھلتے ہیں وہ تو ظاہر کرنے سے پتہ چلے گا نا، خالی باتوں سے تو آپ 2 گھنٹے تقریر کروا لیں مجھ سے بھی یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، کتابوں میں پڑھ لیں گے، پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن یہ کرتے کیا ہیں وہ جس کا ایکٹیو ہو گیا وہی بتا سکے گا نا کیا کرتے ہیں۔ اور جن کے ایکٹیو ہوئے تھے انہی حضرات نے تو لکھا ہے کہ بھائی اس پر محنت کرو یہ کھلے گے، پھر عالم کھلے گا، پھر ایک علوم کے دروازے کھلیں گے، جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے الہام آتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ جب ایک بچے کی آپ آنکھ کھول دیں یا اس کے اندر طاقت آ جائے دیکھنے کی، اب وہ دیکھے گا، وہ کیا آپ کو بتائے جی میں کیا دیکھ رہا ہوں، وہ کہے گا میں سارا جہان دیکھ رہا ہوں۔ سننے کی سماعت کسی کی بند ہو اور وہ کھل جائے تو کیا ہوگا، اس کو آوازیں مختلف نو آوازیں آئیں گی، کروڑ آوازیں ہیں اس جہان کے اندر۔ اسی طرح یہ لطائف ہے کہ جس عالم کے ساتھ یہ کھلیں گے تو ہمارے ہاں الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ اس کا اختتام تو کہیں ہے نہیں زندگی کا، عالم ارواح سے شروع ہوئے، ماں کے پیٹ میں ہے، اب یہ دنیا میں ہے، پھر قبر ہے، پھر حشر ہے، پھر جنت ہے، پھر اس کے بعد بھی ترقیات۔ وہ تو جو اس شعبے میں آئے اسی کو پتہ چلے گا نا۔ اب ایک آدمی مجھ سے اس پہ بحث کرے کہ لطیفے نہیں ہوتے، اس کو میں کیا کہوں؟ اب ایک بندہ ہے ہی اندھا، اسے کہوں جی یہ سامنے نظارہ یہ نیلا رنگ ہے یہ پیلا رنگ ہے، وہ کہے گا کچھ بھی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو وہ اپنی جگہ سچ کہہ رہا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ کہے گا ایسے صوفیوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے تو صوفی ہے نہیں تو من گھڑت کہے گا، جبکہ ہمارے پاس اس کا قرآن اور حدیث سے ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنورہم من کیسے ہے جی مولانا وہ آیت کریمہ جی سنريهم آياتنا في الآفاق ہاں سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ تو یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں یہ لطیفے نہیں ہیں، تو اب ان سے پوچھتے ہیں کہ فی انفسہم اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہاری جان کے اندر بھی میں چیزیں دکھاؤں گا، تو آپ نے کبھی دیکھی؟ تو جو دیکھے گا وہ تو مان لے گا فوراً، وہ کہے گا ہاں بات ٹھیک ہے۔ دیکھو نا سادہ سی بات ہے، نابالغ بچے کو آپ ساری زندگی زور لگائے دنیا کی کوئی بھی علم کو اٹھا لیں، نابالغ کو آپ یہ سمجھانا چاہیں کہ بلوغت کا مزہ کیا ہے یا بلوغت کیا چیز ہے، آپ نہیں سمجھا سکتے اس کو، ساری زندگی آپ ٹکرے مارتے ہیں۔ جب وہ بالغ ہو جائے گا وہ خود ہی سمجھ لے گا بھی کیا ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ اگر کوئی منکر ہے ان چیزوں کا، وہ کہے گا یہ نہیں ہے تصوف من گھڑت باتیں ہیں، ہم کہیں گے کر کے دیکھ لیں، کرنے کے بعد اس کو سمجھ آ جائے گا خود ہی، پھر وہ انکار کرنا چھوڑ دے گا۔ تو جب تک ایک چیز دکھی نہیں، اس جان میں گئے نہیں، وہ انکار کرتا رہے۔ جبکہ ہمارے پاس الحمدللہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کے عمل، آگے پھر اولیاء، سب ایک سلسلہ موجود ہے۔ نعوذ باللہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ 1450 سال میں جتنے صوفی گزرے ہیں نعوذ باللہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ہی سچے پیدا ہوئے اس دنیا کے اندر آ کر،
کہ آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں ہے، اور ان کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو عین شریعت کے مطابق، اصولوں کے مطابق اور لوگ ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے ہیں. تو یہ ساری فضول باتیں ہیں. ہو سکتا ہے میرے آبا و اجداد بھی کسی صوفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہوں، اور اب میں آ کے ان کا انکار کروں گا نہیں بھی یہ سب من گھڑت ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ بتا دیں کیا ہے. اچھا، آپ نے یہ کہا کہ جنت کے اندر بھی ذکر کی وجہ سے یہ ترقی آ جائے گی، وہ کس درجے کی ہوگی؟ وہ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کی ذات، یہ ترقیات کیا ہیں. مثلا میں اس جہان میں جب غور کرتا ہوں، آسمان، اللہ نے فرمایا غور و فکر کرو آسمان اور زمین میں، تو سب سے پہلے اللہ کی جو نعمت عقل اللہ نے انسان کو دی ہے، اسی کی روشنی میں غور و فکر کروں گا نا. پھر جب غور و فکر کروں گا میں نے دیکھا مکھی کے اندر میکنزم کو، تو میں بے اختیار پکار اٹھوں گا سبحان اللہ، یار اللہ نے کیا عالم بنایا، اللہ کی ذات کیا چیز ہے. تو جنت میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے آپ اللہ کی کنوں یعنی حقیقت کو پہچان لے پورا، وہ ناممکن ہے. اللہ کی کنوں نہیں، حدیث میں بھی تو آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا لیکن کبریائی کا پردہ پڑا ہوا ہوگا، ایسی آتا ہے نا. تو اللہ کی صفات میں ہے اصل میں کہ نئی نئی صفات کھلیں گی، انسان کو نئی نئی حیرانگی ہوگی، واہ سبحان اللہ، اچھا یہ معاملہ ایسے. اور اب بھی اگر آپ اس دنیا میں دیکھیں کہ انسان کے اندر علم کی جستجو کبھی ختم نہیں ہوتی، زندگی ختم ہو جاتی ہے، جستجو ختم نہیں ہوتی. آپ نیوٹن سائنسدان کو اٹھا کر لے آئے، یا وہ جو آئنسٹائن تھا، اگر اس کو زندگی مل جائے اب تک وہ پتہ نہیں کتنی زیادہ کر چکا ہوتا. کیونکہ انسان کے ذہن کو اللہ نے جسم کا علم کا چسکا لگایا ہے نا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اور وہ جنت کے اندر یہی ہے، حل من مزید، حل من مزید چلتا رہے گا نظام سارا، ختم نہیں ہوگا کہیں بھی آگے. اب دیکھو نا، آپ نے مثلا کچی پکی سے شروع کیا علم حاصل کرنا، ایسی ہے نہیں، پہلے کچی پڑھی پھر پکی پڑھی پھر پہلی دوسری. ہر جماعت کے اندر علم میں بڑھوتری ہے، یہ بات ہے کہ آدمی 8ویں کی ریاضی جو پڑھتا ہے 9ویں کی ریاضی میں ایک نئے فارمولے اس کے سامنے آتے ہیں. حتیٰ کہ جب میں نے الحمدللہ بی ایس سی کی ہے ڈبل میتھ اسٹیٹ میں، جب میں نے ایف ایس سی میں میتھمیٹکس پڑھی ہے وہ 3rd ایئر میں جا کے بدل گئی مانا گئی کہ نئے فارمولے آ گئے. اب اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ یہ ابد الآباد کی زندگی یہیں دے دے تو یہ ریاضی کے فارمولے بھی ختم نہیں ہوں گے، سائنسی ترقیات بھی ختم نہیں ہوں گی، ایجادات بھی ختم نہیں، چلتی جائیں گی چلتی جائیں گی چلتی جائیں گی. اب جس ایجادات کی انتہا نہ ہو، اگر کیونکہ اللہ یہ مخلوقات کیا ہے، پہلے اس بات کو سمجھیں کہ مخلوقات اللہ کی صفات کا پرتو ہے، یعنی اللہ کی جو صفات ہے اللہ نے ان کو مخلوق کا روپ دے دیا. ٹھیک ہے، اس پر بھی اگر بات کرنی ہے تو علیحدہ پوڈ کاسٹ بنا دی جائے گی. پوڈ کاسٹ کہلاتی ہے اس کو، ایک ویڈیو بنا دیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. تو جب اللہ کی صفات کے اندر انتہا نہیں، یہ تو سارے مانتے ہیں، خواہ وہ معتزلہ ہوں، اہل سنت والجماعت ہوں، پھر اہل سنت جماعت کے اندر ماتریدیہ ہوں یا شاعر ہوں، ہر بندہ کہتا ہے اللہ رب العزت کی صفات کی حد نہیں ہے. تو جب حد نہیں ہے تو آگے تو سارا سلسلہ چلتا جائے گا جنت میں بھی، یہ مطلب ہے. اور اسی کے بارے میں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتابیں فرمایا آخر میں پھر کیا ہوگا ہم اس کو نہیں بچاتے، وہ خاموش ہو گئے وہاں. جی اور اچھا، لطائف کی جیسے بات ہو رہی تھی، جی یہ اچھا یہ سارے لطائف یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا براہ راست تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں ہے. جسم سے نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے، صوفیہ کہتے ہیں، ابھی اس کا تجربہ تو نہیں ہوا، یہ جو لطیفہ نفس ہے نا اس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے. یہ جو غصہ، شہوت، بہت زیادہ جو ہے نا انسان کا بھڑک اٹھنا، اس کا تعلق اس لطیفے کے ساتھ ہے کہ اگر اس لطیفے کو قابو میں لے آئے تو انسان کا یہ وجود اس کے قابو میں آ جاتا ہے. باقی جو لطائف ہیں، قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، قلبی ہے، ان کا تعلق عالم ملکوت کے ساتھ ہے. تو اس عالم کی چیزیں کھلتی ہیں اس پر، اور کھلنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے. وہ علم الیقین سے عین الیقین، عین الیقین سے حق الیقین تک چلا جاتا ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سمندر کنارے جو ہے نا ایک جانور مچھلی نما کو پڑا ہے جس کو پرندے بھی کھا رہے ہیں، اور جو جنگل کے بھیڑیے بھی نوچ رہے ہیں، کتے بھی کھا رہے ہیں. تو ان کے دل میں ایسی خیال ہے کہ اللہ پاک نے اس جانور کو زندہ کرنا ہے، پھر تو کیسے ہوگا؟ کچھ کو پرندے لے گئے، وہ پتہ نہیں کہاں گئے. تو انہوں نے اللہ سے سوال کر دیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. تو آگے اللہ نے پوچھا کیا یقین نہیں ہو؟ فرمایا یقین تو ہے، بس اطمینان قلب چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پرندے لے گئے 4 مختلف قسم کے، ان کا گوشت کے ٹکڑے بنا آپس میں مکس کر کے پہاڑوں پہ رکھ دے الگ الگ کر کے. دکھانا تو اللہ یہی چاہ رہے تھے کہ کوئی ٹکڑا کہیں بھی چلا جائے، میری تو قدرت سے باہر نہیں گیا نا، تو آواز دے ان کو، وہ پرندہ بن کے آ جاتا تھا سامنے جس کو آواز دیتے تھے. تو اسی طرح جو ہے نا یہ لطیفے جو ہیں لطیفہ سے چلی تھی نا، مجھے ذرا ٹریک پر لے آؤ دوبارہ، لطیفہ سے چلی تھی نا. تو ان سے جو چیزیں آگے کھلتی ہیں تو وہ تو لا اس کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ سے ہوتا ہے اطمینان قلب ہوتا ہے.
الحمدللہ سادہ سا ہم بھولا بالا مسلمان ہے، وہ بھی اللہ کو تو مانتا ہے نا کہ اللہ موجود ہے، لیکن جو بندہ ترقی چاہتا ہے یہ بالکل ایسی ہے کہ سائنسدان تو سارے نہیں بنتے. بعض لوگ جو ہے میٹرک پر کنال کر لیتے ہیں، بعض ایف ایس سی پر، بعض بی ایس سی پر، بعض کہتے نہیں میں نے آگے پی ایچ ڈی کے بعد پھر سائنس کی دنیا میں، ان کی تو لمٹ ہی نہیں ہے تعلیم کی. تو تصوف بھی ایسی ہے، یہ گویا کہ یوں سمجھ لیں ان لوگوں کے لیے کہ جو علم الیقین کو عین الیقین میں لے جانا چاہتے ہیں. ایک ہے کتابی بات، ایک ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر ایک اس سے بڑھ کر دل کے اندر اطمینان ہو گیا. یہ تصوف کا سب سے بڑا جو فائدہ میں سمجھوں وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دلائل سے ہٹ کر اس کا دل مانتا ہے کہ میرے ذات موجود ہے، میرے کو بنانے والا موجود ہے. اس کا دل جو ہے نا، اس کو آپ آرے سے کاٹ بھی دیں وہ کہا نہیں تمہاری باتیں غلط ہیں، خالق کائنات کے سامنے ہم نے جانا ہے. وہ ایک گویا کہ ایمان کی مضبوطی کہہ لو اس کو، یقین. جس طرح صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے سب سے زیادہ ایمان تو انبیاء کے بعد انہی کا ہے نا جی. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت کے پردے ہٹا دیے جائیں اور ہمیں سامنے جنت دنیا میں دکھا دی جائے، ہمارے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا. یہ ہے ایمان کی انتہا. یہ یعنی آپ کو کھلی آنکھوں سے معلوم ہونے لگ جائے کہ یہ عالم آ رہا ہے، اس کی میں تیاری کر رہا ہوں، اور یہ ہوگی اسی سے جب آپ یہ لطیفے جاری کریں گے. اچھا اس میں ایک سوال اور کہ کیا بیعت جی یہ ضرور سنت ہے. اصلاح کروانا نفس کی، یعنی کہ اندر اخلاق اچھے پیدا ہو جائیں، یہ تو فرض واجب ہے. تزکیہ تو ضروری ہے نا. قد افلح من تزکى، اللہ فرماتے ہیں جس کا تزکیہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو تزکیہ تو فرض واجب. مثلا میں آپ سے پوچھوں جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا، آپ بتائیں. جھوٹ بولنا حرام ہے اور چھوڑنا فرض واجب ہوا ہے جی. اسی طرح کسی مسلمان کے بارے میں حسد ہے، کینہ ہے، یہ وہ امور ہیں باطن کے جو حرام ہے، انسان پر اللہ نے حرام کیا، حرام ہے تیرے اوپر. تکبر حرام ہے. اب چھوٹے کیسے؟ چھوڑنا فرض ہوا نا. تو ظاہر ہے یہ سیکھنا پڑے گا ان لوگوں سے جو سیکھ چکے پہلے. البتہ بیعت کرنا یہ سنت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت فرمایا کرتے تھے، اور بیعت کی کئی قسمیں ہیں. بیعت کی کئی قسمیں ہیں. بیعت علی الجہاد ہے، اس بات پر بیعت ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا نور تو سے بیعت لو، اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی. اس لیے بیعت وہ سنت کی برکت حاصل کرنے کے لیے بیعت ہونا چاہیے. اچھا اور اصلاح فرض ہے، اصلاح کروانا فرض ہے، بیعت ہونا سنت ہے. بیعت ہونے کے لیے پیر صاحب میں کیا دیکھنا چاہیے؟ سب سے بڑی بات صاحب شریعت ہو، یعنی شریعت پر عمل کرتا ہو حتی الامکان. کسی گناہ مرتکبہ کا کسی گناہ کا مرتکب، کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، صغیرہ کا بھی نہ ہو. متبع سنت ہونا چاہیے، علم والا ہو. اور آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی دل کی حالت بدلتی ہے تو اس کے ساتھ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا چاہیے. غیر شرعی پیر وہ پیر ہی نہیں ہے، وہ زندیق ہے، وہ ڈاکو ہے دین کے اسلام کے اوپر، دینی فضیل پر ڈاکہ مارنے والا آدمی. جو آدمی کہے جی یہ شریعت مولیوں کے لیے ہے اور طریقت ہم طریقت والے ہیں، معرفت والے ہیں، بے فرق کیا آیا؟ وہ بیٹا بھنگ پی رہا ہے، نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھا، اور وہ دعویٰ کرتا ہے جی میں صوفی ہوں. وہ جھوٹ بول رہا، پکا جھوٹا ہے. یہ دین میں کہیں نہیں آیا ہوا. دین ہی اصل ہے، شریعت مطہرہ اصل ہے. باقی سب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا الہاد ہے، دین سے دوری ہے. وہ اگر وہ آپ کو پانی کو دودھ بھی بنا دیں تو یہ استدراج ہے، یہ جادو ہے، سحر ہے، اور کچھ نہیں ہے. یہ کرامت نہیں ہے. اور یہ اللہ پاک نے دجال کو نہیں دیا ہوگا، وہ مردوں کو زندہ کر دے گا، جس کی چاہے گا کھیتی اگا دے گا، جس کی چاہے گا کھیتی بند کر دے گا. تو کیا اس کو ہم ولی مان لیں؟ وہ تو سکہ بند کافر ہے. نبی علیہ السلام نے اسے ڈرایا ہے، پناہ مانگی ہے. تو وہ کیا ہوگا؟ اس کو استدراج کے، ہم اس کو کہتے ہیں استدراج کے درجے میں اس کو اللہ یہ قوت دے رکھی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ سلب کر لیں گے اس سے یہ قوت. کیوں؟ اصل ہے شریعت مطہرہ. شریعت کیا ہے؟ اللہ کا حکم، نبی علیہ السلام کا طریقہ، بس اتنی سی بات. اچھا دوسرا آپ پہلے بھی فرما رہے تھے کہ مثلا ایک اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آج کل، بلکہ ہمیشہ ہی رہا ہے، فکر معاش. فکر معاش. اور اس زمانے سے لے نہیں، ہاں لوگ پیروں کے پاس بھی ہاں وہ میں نے آج اپنے اس میں بیان میں عرض کیا ہے کہ ذکر خود ذکر مقصود نہیں ہے. ذکر سے مقصود یہ ہے کہ میری نماز اللہ کے لیے ہو جائے، خلوص آ جائے، اس میں دھیان آ جائے. اس میں اس ذکر سے مقصود کیا ہے کہ اللہ کے میرے اندر سے تکبر نکل جائے. اس ذکر کا مقصد یہ ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں، میری دل اتنا قوی ہو جائے کہ میں اپنے دل کے وہ جذبات جو غیر شرعی ہیں ان کے اوپر غالب آ جاؤں. یہ مقصد ہے. اگر یہ مقصد کسی کو حاصل نہیں ہوتا، وہ ویسی ذکر کیا جا رہا ہے، اب اس سے پتہ ہے ہمیں کوئی فائدہ کیا ہوا.
آپ کو ایک اوزار دیا گیا ہتھوڑا مثلا کہ آپ نے یہ کیل دیوار پر ٹھوکنا ہے، آپ ہتھوڑا لے کر بیٹھے خوش بیٹھے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میرے پاس ہتھوڑا ہے، اس ہتھوڑے سے جب مقصد ہی حاصل نہ ہوا تو مقصد تو فوت ہو گیا۔ اسی طرح جو ہے کوئی آدمی مرید ہوتا ہے کہ جی میں مرید ہوں، میں مراقبے کروں گا، پھر مجھے کچھ علامات ہوں گے، مجھے کشف قبور ہو جائے، مجھے یہ ہو جائے، وہ مقصد اس سے ہی ہٹ گیا، یہ مقاصد میں نہیں ہے۔ رہ گزر کے نظارے تو ہیں، مقصد نہیں ہے۔ دیکھو نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے بڑھ کر ولی تو کوئی نہیں ہو سکتا، یہ تو سارے مانتے ہیں نا جی۔ اب صحابہ کرام نے فکر معاش کے لیے یعنی کمانے کے لیے نکلے ہیں نا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بننے کے باوجود، امیر المومنین بننے کے باوجود پہلے وہ ذریعہ معاش کے لیے نکلے تو صحابہ نے وظیفہ مقرر کیا کہ امیر المومنین اب آپ امیر بن گئے ہیں تو یہ امت کے عمر کام کرے، تو انہوں نے اس کو چھوڑا۔ تجارت کے تو اصول خود شریعت نے بدلائے ہیں کہ بھئی سودی کاروبار نہیں کرنا، ہر وہ بے جس کے اندر کسی عاقدین میں سے کسی ایک کا نقصان وہ حرام قرار دی۔ یہ فقہ کے اندر جو پوری کتاب البیوع فقہا نے لکھی ہے، اس لیے تو لکھی گئی ہے نا کہ جب آپ معاش کا اختیار کریں گے اس کے اندر کوئی لڑائی جھگڑے ہونے کا بھی امکان ہے، تو پوری ایک فقہ ہے، وہ اسلام ہے نا۔ حلال رزق کمانا بھی تو عین عبادت ہے، بچوں کو حلال رزق کھلانا، رزق کمائیں گے تو کھلائیں گے نا جی۔ تو لہٰذا کوئی آدمی تصوف اس لیے اختیار کرتا ہے کہ جی بیٹھے بیٹھے مجھے کوئی وظیفہ غیب حاصل ہو جائے، جنات میرے لیے کھانا لے آئیں، یہ مقصود، یہ تو پھر بہتر ہے کہ وہ نہ کرے تصوف۔ وہ تو یوں سمجھیں کہ آپ کو جو ہے نا گاڑی دی گئی ہے اس لیے کہ آپ جو اس کو سفر طے کریں، آپ گاڑی کے اندر جو ہے نا اینٹیں ڈھونے لگ گئے ہیں گھر کی، سفر تو کر نہیں رہے جس مقصد کے لیے دی تھی۔ اس لیے یہ تصوف کے اندر بھی خاص دھیان رکھنا ہے کہ تصوف کرنا کیوں ہے۔ مقصود ہے تزکیہ۔ اگر آپ کو وہ تزکیہ اللہ تعالیٰ ویسی حاصل کر دے تو آپ کو یہ سارے وظیفے کھڑکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر آپ اس کو تزکیے کے لیے نہیں استعمال کریں گے، عبادت کے طور پر تلاوت کریں گے، عبادت کے طور پر ذکر کریں گے، عبادت کے طور پر مراقبہ کریں گے۔ صحیح، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خود وہ سید الانبیاء ہیں، تو وہ جو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے وہ کسی تزکیے کے لیے تو نہیں پڑھ رہے تھے نا، وہ فرماتے تھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جتنی بڑی نعمت مجھے عطا کی ہے، پھر وہ شکر کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو معاش بھی حاصل ہے، اس کو ساری ترقیات بھی ملی ہوئی ہیں، اب وہ ذکر جو کرے گا وہ پھر مزید عبادت کے لیے کرے گا۔ تو اس لیے تھوڑا فرق، باریک سا فرق ہے کہ اس کو کس لیے آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر مثلا میرا ہے کہ میں پکڑ شکڑ باندھ لوں، 8-10 میرے مرید ہو جائیں، ہر وقت خوشبوات لگی ہیں، مصلی بچھا ہوا ہے، ہیٹر چل رہے ہیں، تو میرا مقصود ہی یہی ہے مثلا راحت کی زندگی گزارنا، تو یہاں تو راحت کی زندگی گزار لوں گا، آپ کھلے پڑے گے پھر جا کے۔ تو وہ حدیث پاک اب آپ کو سمجھ میں آئے گی، اللہ پاک فرمائیں گے نا، شہید سے پوچھیں گے ہاں بھائی کس لیے جہاد کیا، یا اللہ تیرے لیے کیا، اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے واہ کتنا بڑا بہادر تھا، اور لوگوں نے تو کہہ دیا چلو جہنم میں۔ عالم سے پوچھیں گے علم کیوں حاصل کیا، یہ تیرا نام نہیں تیرا نام نہیں، لوگ کہیں گے کتنا بڑا عالم تھا یار، کیا منطق فلسفے کے اور فقہ کی کون کون سی جزیات بیان کرتا تھا، ہو گئی بیان، نام ڈنکا بج گیا دنیا میں، میرے لیے تو کیا نہیں تھا، چلو جہنم۔ اس طرح سخی بھی آئے گا۔ یہ ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مقصود اصلی وحدہ لا شریک ہو، بس اس کے لیے کرنا، اس کے لیے مرنا، اس کے لیے جینا، یہ تصوف ہے بس۔ سو بہت بڑا کوئی جسے کہتے ہیں نا راکٹ سائنس، ایک لفظ بولا جاتا ہے نا، راکٹ سائنس نہیں ہے یہ۔ یہ بتائیں، جی جی ہاں کریں۔ سجدہ کرتے ہو، سجدہ، سجدے میں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا بس، یہ بھی ٹھیک ہے یا یہی تصور ہے کہ بیت اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں؟ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اصل میں تو تصور ہی قائم کرنا ہے نا کہ میں اللہ کے سامنے تصور سجدہ کر رہا ہوں، کہ گویا کہ اللہ کے قدموں کے، اللہ کی قدم یہاں موجود ہے، میں اللہ کے قدموں کو سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کی تجلی کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مقصود تو اللہ ہی ہے نا جی، اور اللہ کی ذات جو ظاہر ہے کوئی انسان کے وہم و خیال میں آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی ذات اتنی بلند ہے کہ اللہ کی ذات کو سوچنا تو منع ہے نا، اللہ کی صفات کو آپ سوچیں، پھر ہم یہی سوچ سکتے ہیں نا کہ بیت اللہ اللہ نے خود فرمایا یہ میرا گھر ہے، اور تمام اولیاء اس پر متفق ہیں کہ اللہ کی تجلیات کی جو براہ راست نزول ہو رہا ہے وہ بیت اللہ کا جو احاطہ ہے اس کے اندر ہو رہا ہے۔ اب میں یہ تصور کرتا ہوں، یہ تصور بنانے میری مرضی ہے کہ جی میں اللہ کے قدموں کو سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، ورنہ وہ ذات تو ہمارے تصور سے بھی براء البراء ہے۔ لیکن آخر ہم چونکہ جسم بنے ہیں نا، جسم کے ساتھ بنے ہیں، تو یہ جسم جہت مانگتا ہے، ہم چونکہ جہت میں بند ہیں تو جہت مانگتا ہے، اس لیے اللہ نے ہمارے لیے جہت بنا دی بیت اللہ، کہ اس طرف کو رخ کر لو تاکہ ہمارے جسم کو جہت مل جائے، ہماری عقل کو جہت مل جائے، یہ ارتکاز کے لیے ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم تلاوت کر رہتے ہیں، سورت کو زبانی یاد ہے، تلاوت کر رہتے ہیں، اور
اگر اس کو سوچ کے یا سمجھ کے لفظ بلفظ کرنے کی کوشش کریں تو نہیں ہوتی، بولنا شروع ہوگا تو، لیکن ویسے پڑھتا جائے تو پڑھتا رہتا ہے، یعنی الحمدللہ پڑھیے تو الحمدللہ ویسے. اب یہ بھی تو قرآن کا معجزہ ہے نا اصل میں. دیکھے میں اپنا واقعہ سناتا ہوں. میں ایک آیت پڑھ رہا تھا آج تو وہ مجھے نہ چلے زبان. یا اللہ یہ کیا ہوا، یہ میں نے اتنی دفعہ پڑھی ہے. تو پھر مجھے خیال آیا اچانک، یہ مجھے نہیں پتا تھا آپ نے سوال کرنا ہے، اچانک خیال آیا کہ میں بغیر سوچے سمجھے پڑھوں تو شاید میں چل پڑوں گا، اور ایسی ہوا. اعوذ باللہ بسم اللہ آگے سورہ شروع کی، وہ شروع ہو گئی. پھر میں نے غور کیا کہ میں غلطی کہاں کیا کر رہا تھا. میں پڑھا تھا سبحان اللہ وہ ہے سبح اسم ربک الاعلی. تو یہی بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ سوچیں تو اٹک جائیں گے، اور اگر نہ سوچے تو زبان چل پڑتی ہے. تو ٹھیک ہے وہ زبان ہی چلائیں گے نا جی، پوری تلاوت ہے کہ صحیح ہو، اور ایک ہے کہ آپ غلط کر بیٹھیں پھر نماز ہی نہ ہو. اچھا ویسے اگر وہ اس طرح تلاوت کرتے تو ٹھیک ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے شرط نہیں لگائی کہ سمجھ کے پڑھنا ہے. سمجھنا تو ہے نا، لیکن الف لام میم رکھ کر اللہ نے یہ بدلا دیا کہ بس سمجھتے رہو پھر ساری زندگی. اس کو کیا ہے معنی؟ اس کا کوئی معنی ہے؟ اس کا الف لام میم کا کوئی معنی نہیں. حروف مقطعات جنہیں کہتے ہیں، معنی ہے اللہ کو معلوم ہے یا اللہ کے حبیب کو معلوم ہے. بس امت میں سے اندازے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا جی الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، اور میم سے مراد محمد. یہ اندازے ہیں صرف، حتمی کوئی نہیں کہتا کہ اس کا یہی معنی ہے. تو یہاں سے اب بندہ کہے جی قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، ابھی اب الف لام میم کو آپ کیا سمجھیں؟ اب بتائیں. یہ تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ اس کے پڑھنے پر اللہ نے کیا دیتے ہیں، وہاں سمجھنے کا ذکر تو نہیں ہے. قید نہیں لگی. حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ الف لام میم پر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک لفظ ہے، آپ نے وضاحت فرمائی. الف الگ ہے، اس کے اوپر 10 نیکیاں. اب الف کا تو کوئی معنی نہیں ہے نا، چلو الف لام میم کا آپ معنی بنانے. لفظ کا ہمیشہ معنی ہوتا ہے، حروف کا معنی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے. نحو کے اندر با استعانت کے لیے ہے جی، واو قسم کی ہے، وہ معنی کی بات نہیں کر رہا. ورنہ حروف جو ہے، حروف تہجی جو ہے الگ الگ، اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے نا. یہاں نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ الف پر 10 نیکیاں ملیں گی، تو پڑھنے پر ملی نا. معنی کے سم معنی جب ہے ہی نہیں تو سمجھنا کیا اس کا؟ تو یہ بھی بہت بڑا جو ہے ایک دھوکہ دیا جاتا ہے امت کو. اصل میں ان لوگوں کے اندر قرآن مجید کی محبت نہیں ہے. یہ قرآن مجید اللہ نے ایسا فیض جاری کیا ہے، یہ اللہ کی کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کی حفاظت کا اللہ نے عجیب نظام بنایا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اب چھوٹے بچے حافظ بنتے ہیں، آپ کہیں جی سمجھ کے جب پڑھنے نے فائدہ کیا، طوطے کی طرح رٹ رہے. بھائی تمہیں کیا پتہ اللہ نے میکنزم کیا چلایا ہے؟ میکنزم ہی یہی چلایا کہ پہلے بغیر سمجھے پڑھو، اس کو اپنے سینوں میں اتار لو، پھر ہم سمجھ بھی دے دیں گے. اب اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے، آپ کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ سمجھنا شروع کریں، اپنے بچوں کو سمجھانا شروع کریں کہ بیٹا یہ جو آپ نے ابھی رٹی ہے صورت، پہلے رٹ لو پھر ہم اس کا معنی سمجھائیں گے. یہ ہے جس کے دل میں صحیح درد ہو. اگر آپ کے دل کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، قرآن مجید کی نعوذ باللہ جو ہے نا امت کے خلاف ہی چلنا ہے آپ نے، پھر آپ یہ باتیں کریں گے او جی جب قرآن سمجھ نہیں آ رہا پڑھنے کی فائدہ ہے. بس پہلے پڑھ لو، پڑھنا زبان پہ روان ہو جائے پھر سمجھنے میں کس نے منع کیا؟ یا کسی نے منع کیا ہو جو قرآن یہ سمجھنا صرف مولویوں کا کام ہے باقی کا نہیں؟ آپ خود سمجھیں پھر اپنے بچوں کو سمجھائیں. لیکن ہم اتنا کہتے ہیں کہ سمجھو بھی کسی عالم سے جا کے پہلے. آپ یہ اعتقاد کر کے چلتے ہیں کہ میں چونکہ ڈاکٹر ہوں یا میں انجینئر ہوں یا میں نے اتنی دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے میں خود ہی سمجھ سکتا ہوں. یہ لاجک آپ اپنے دنیا کی لاجک کے خلاف بیان کرتے ہیں. آپ کبھی نہیں کسی کو کہیں گے بچے کو جی بچے کو ڈاکٹری کی صرف کتابیں پکڑا دو، یہ اس کو پڑھ لے یہ ڈاکٹر بن گیا. مانتے ہیں آپ؟ کتابیں تو لکھی ہوئی ہیں نا. عام دنیا کے علم کے اندر آپ اس ضابطے کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن جب قرآن مجید کی بات آتی ہے آپ ادھر کہتے ہیں نہیں جی ہم مولویوں سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ہم مولویوں سے پڑھنے کی نہیں کہتے، ہم کہتے اس سے پڑھے جو قرآن مجید کو جانتا ہو. ہاں جاننے والے کو ہم مولوی کہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے تھے کہ مولویوں سے پڑھو. مطلب تو یہ ہے نا کہ جو قرآن مجید کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اصول اور ضابطے وہ اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے اس کے اندر کون سی آیات متشابہات ہیں، کون سی غیر متشابہات ہیں، کہاں سے احکامات ثابت ہو رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں. تو وہ سمجھے قرآن مجید کا ایک حصہ ہے تذکیر. تذکیر کا معنی نصیحت، نصیحت کے لیے آسان ہے. اچھا ایسے ہی یہ آپ نماز کے دوران صورت پڑھی ہے، صحیح، الحمدللہ پڑھی صورت، ٹھیک ہے، اب اس کو سوچے بغیر پڑھ لیے تو صحیح پڑھ لی. بالکل صحیح ہوئی آپ کی نماز ہو گئی. اچھا وہ ٹھیک ہے، تو خشوع کہاں گیا؟ خشوع یہی ہے جب آپ گھر میں وضو کر کے چلے ہیں. دیکھیں نا آپ نے جو نماز اللہ اکبر کی ہے وہ وہیں سے تو نہیں شروع ہوئی نا. وہ پہلے آپ نے اذان سنی، اس کے بعد آپ گھڑی کو دیکھتے رہے، پھر آپ نے جو ہے کیا کیا، وضو کیا. سردی کے موسم میں ٹھنڈے اب یہ سارا کام کیا کر رہے ہیں آپ؟ نماز کی تیاری کر رہے ہیں نا. بس یہ میرے نظر یہی خشوع ہے.
یہ خشوع ہو گیا، آپ مسجد میں تشریف لے گئے، اللہ اکبر کیا، آپ کی نماز ہو گئی. فقہا کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے وہ کہے گا نماز ہو گئی. وہ جو ہم دیکھو نا، اب عجیب کام کر لیتے ہیں، ادھر تصوف کا انکار کریں گے. اور صوفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں خشوع نہیں ہے تو نماز لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی. صوفیوں کا قول ہے نا یہ.